کو سمجھنا ہے کہ یہ واقعہ کسی ایک خاص مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، یہ سب کے لیے، یہ پیغام انسانیت کا پیغام، اسی لیے اس کو اتنے اسٹریٹجیکل طریقے سے سید الشہداء نے ڈیزائن کیا۔ ایسا نہیں تھا جا رہے تھے روک لیا وہیں رک گئے اور یہ ہو گیا، ایسا نہیں تھا، پلان تھا۔ یہ پلان انسانیت کی بقا کے لیے، دیکھیں ہر کام اور جتنا مشکل کام، جتنا بڑا کام، جتنا طولانی کام ہو، اس کے لیے پیپر ورک بھی اتنا ہی کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جتنا آپ محنت کریں گے، جتنا آپ سوچیں گے، تفکر کریں گے، اتنا جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، پڑھائی ہے، کام ہے، بزنس ہے، کوئی بھی چیز ہے، اتنی اچھی ہو۔ جتنی جلدی جلدی میں آپ کنسٹرکشن کریں گے، اتنا ہلکا ایک بلڈنگ بنتی ہے۔ بغیر بنیادیں کھودے مکان کھوکھلا ہوتا ہے، ذرا سے جھٹکے سے، زلزلے سے گر جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے ہر حوادث کو توڑنا، کہ دھوپ چھاؤں زلزلے گزر جائیں، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس بلڈنگ کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زمین تک نیچے کھودنا پڑتا ہے، اسٹرکچر، مواد، چیزیں ویسی ہی ڈالنی پڑتی ہیں۔ اسلام اللہ کا دین، اس دین کی دشمنی بھی اتنی زیادہ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ دشمنی تھی، ہر نبی کے مقابلے میں دشمن آتے رہے، اور پوری طاقت ہر زمانے میں آئی کہ کسی طریقے سے اللہ کے دین کو گرایا جائے۔ اور یہ اتفاقی نہیں تھا، یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ ذاتی کسی کے مفادات کم ہو رہے تھے، ایسا نہیں تھا، خوب یہ سسٹم ایسے ہی تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو شیطان نے قبول نہیں کیا، اور شیطان نے جب قبول نہیں کیا تو شیطان نے مہلت مانگی ہے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ پس منظر کہ اصل جنگ کس کی ہے۔ اصل جنگ حق اور باطل کا معرکہ ہے، اتفاقی جنگ نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ پورا عالم امام حسین کے غم میں ہے، یہ اتفاقی نہیں ہے۔ کتنے اور انقلاب آئے، کتنے اور حوادث ہوئے، کسی کو یاد نہیں رہتا، یہ یاد ہے سب کو۔ کیوں یاد ہے؟ کیونکہ یہ جو شخص کربلا آیا تھا وہ انبیاء کا وارث تھا، وراثت لے کر آیا تھا نا۔ سارے نبیوں کا کام کیا تھا؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب نبی تو کوئی بھی نہیں ہے، تو ادھر ہر نبی کے مقابلے میں جو آتا گیا وہ بھی اپنے اوج پہ پہنچ چکا تھا۔ وہاں صرف ایک یزید نہیں تھا، یزیدیت تھی، جس کے باطن میں فرعونیت بھی تھی، نمرودیت بھی تھی، ہامون بھی تھے، اور قارونیت بھی اسی کے اندر موجود تھی۔ یعنی پورا سسٹم جتنا شیطان اپ گریڈ کر سکتا تھا اس نے اپ گریڈ کیا۔ جہاں جہاں وہ مقابلے میں آتا گیا وہاں وہ مات کھاتا گیا۔ یہاں اس نے بہت محنت کی تھی۔ آپ شیطان کو ہلکا نہ لیا کریں، ابلیس کو کبھی بھی ہلکا نہ لیں، کوئی بھی ہلکا نہیں لے۔ بڑے بڑے اولیاء نے، میں نے آپ کی خدمت میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، اس نے پوری طاقت لگا کر اس سسٹم کو کریٹ کیا تھا۔ کیسا کریٹ کیا؟ پورا عالم خاموش ہے، پورا عالم، اتنی بڑی مملکت تھی مسلمانوں کی، کتنے گورنر ہوں گے، کتنے پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے آج کے زمانے کے اندر، منسٹر، پارلیمنٹ، وزراء، وزیر، کتنے ہوں گے، کتنا بڑا۔ ایسا سسٹم بنایا کہ کوئی آواز بھی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، خاموشی ہے۔ محنت کی ہے نا اس نے، آپ یہ تو نہیں کر سکتے۔ اس نے نفوذ کیا، سازش کی، اور اسلام کے اندر آ گیا، یہاں تک پہنچ گیا کہ جس سسٹم کو اللہ کے نبیوں نے بنایا تھا اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے لگ گیا، اور یہاں تک کھوکھلا گیا کہ اگر یہ تھوڑا سا چلتا تو دین ختم ہو چکا تھا، دین ختم ہو چکا۔ قوم بے ہوش تھی، مسئلہ قوم کا تھا۔ قوم بیدار ہوتی، قوم میں بصیرت ہوتی تو خود کھڑی ہوتی،
کتنے لوگ تھے سامنے کھڑے ہوئے؟ کچھ بھی لوگ نہیں تھے، لیکن قوم بھی مر چکی تھی، یعنی پورا کا پورا انسانیت خطرے کے اندر تھی۔ اس لیے کہتے ہیں سید الشہداء کی مجلس کسی فرقے کی مجلس نہیں ہے، کسی مسلک کی مجلس نہیں ہے، یہ پیغام انسانیت کا پیغام ہے، اور اس کو جاری رکھنا، اور ہماری کوئی کوشش نہیں، ہم اپنی کوشش کرتے ہیں۔ جانے تو یہاں بریکٹ میں بولنا چلوں، ذہن میں بات آ گئی، ہر آدمی اپنے طریقے سے اس پیغام کو پہنچاتا ہے، ہر آدمی اپنے طریقے سے، بچہ اپنے طریقے سے پڑھتا ہے، سلام اپنے طریقے سے پڑھتا ہے، مرثیہ اپنے طریقے سے، جس کے پاس جتنی معرفت، نالج، پوٹینشیل، پاسبلٹیز، وہ امام حسین کے لیے کام کرتا ہے۔ کرسچن ہو، ہندو ہو، جو بھی آپ کے سامنے، دوسرے ممالک میں دوسرے لوگ بھی سبیلے لگاتے ہیں پیغام پہنچے۔ تو یہاں ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جب یہ پیغام اتنا مہم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی ابلیس خاموش بیٹھا ہوگا؟ ابھی شیطان نہیں ہوگا کیا؟ ہوگا۔ اب وہ کیا چاہے گا جب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سچویشن میں کہ دنیا میں بول بالا حسین والوں کا ہو گیا ہے، حسین والوں کا بول بالا ہو گیا نا، اب تو ہر چیز ہی پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ یہ حسین والے ہیں، یہ حسین والے ہی ہیں جو کھڑے رہتے ہیں، یہ حسین والے ہی ہیں جو جان دیتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی ابلیس خاموش بیٹھا ہو اور اس کے کارندے خاموش بیٹھے ہوں؟ تو یہاں ذمہ داری کس کی ہے؟ لوگوں کی ہے۔ بابصیرت ہونا چاہیے کہ دشمن پوری سازش کرتا ہے کسی طریقے سے اس ذکر میں خدشہ ڈالا جائے، ذکر کو خراب کیا جائے، تفرقہ ایجاد کیا جائے، اہل سنت، شیعوں کے اندر، شیعوں کے باہر، امت کے مسائل، کچھ نہ کچھ کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو کچھ تو کچھ کرنا ہی ہے۔ تو وہ کہاں سے کرے؟ اس کو تھوڑی اچھا لگتا ہے مجالس میں اتنے مومنین۔ اذان محترم، آپ کے یہاں اچھی خاصی پرسنٹیج ہمارے اہل سنت برادران کی ہے جو روز مجلس میں آتے ہیں۔ کس کو کون پسند کرے گا؟ جس نے سالوں سے سازشیں کی ہوں تفرقے کی، اس کو نہیں اچھا لگتا تو وہ ابھی بھی بیٹھا ہوا کہیں نہ کہیں، کبھی کوئی نادان دوست اس کا شکار بن جاتا ہے، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کبھی غیر محسوس آئیڈیز کے ذریعے سے تفرقہ ایجاد کرتا ہے۔ بصیرت آپ کو دکھانی ہے، آپ کے اندر بصیرت ہو کہ آپ ان فطروں کو گلا کاٹ دیں۔ سوشل میڈیا کا رپلائی نہیں ہوتا، فتنے کو دبانے کے لیے اسے اگنور کیا جاتا ہے۔ کتنے آپ سوچتے ہیں لوگ فلاں نوح خان نے یہ نہیں کہا، فلاں نوح خان کا یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی نوکری کر رہا ہے، ذاکرین اپنے طریقے سے امام حسین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، نوح خان اپنے طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں، عالم اپنے طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں، ماتمی انجمن اپنے طریقے سے پیغام پہنچا رہی ہے، سب اپنے اپنے طریقوں سے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ دوسرا کیسے؟